بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عدنان رشید آج جس موضوع کو لے رہا ہوں وہ عید کے حوالے سے ہے، اور یہ ہے عید البقرہ کے حوالے سے، یعنی کہ قربانی کے حوالے سے. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قربانی ایز اے پریکٹس تو رائج ہے، مگر ایز اے فلاسفی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور میں اسی بات پہ بولنا چاہ رہا تھا، اور جو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میں قطعاً کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کروں گا، کیونکہ معاملہ اگر عقیدے کا ہے اور دین کا ہے تو پھر دین اور عقیدے کے معاملے میں یا تو پھر تحقیق ہو، ریسرچ ہو، نالج ہو، اور پھر اس پہ بات کیا جائے. اختلاف رائے ہر جگہ ہو سکتی ہے، اور جہاں علمیت کی بات آ جاتی ہے وہاں ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے. اس میں جو ہے اختلاف رائے جو ہے جاندار ہونا چاہیے، آپ کی دلائل مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مانا جائے. مگر یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ میں کتاب جو میں مطالعے میں تھی میری، اس کتاب کو آپ یہ دیکھ لیں کہ پروفیسر تقی اللہ شہاب کی کتاب ہے اسلامی تہوار اور رسومات. اس کو دیکھیں آپ، یہ بہترین کتاب ہے، ریسرچ بیس کتاب ہے. یہ اسلامک اسکالر ہیں، محقق ہیں، ان کی بڑی واسٹ جو ہے یہ تحقیق ہے اسلامک اس کے اوپر، اور بڑی واسٹ ان کی جو ہے عقیق قسم کی ان کی جو ہے مطالعہ ہے تمام علوم دینیات کے اوپر. لہٰذا میں نے انہی کی کتاب میں سے پڑھا ہے اور آج اسی کو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مولانا پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سوال کیا ہے کہ آپ قربانی نبی پاک نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کی. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح حج ایک دفعہ کرائے اسی طرح قربانی بھی ایک دفعہ کی ہے. تو بہرحال یہاں ہمارے ہر سال جو ہے ہم قربانیاں کرتے ہیں، لا لا کے نمود و نمائش کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز تو انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا پوچھا کہ یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ قربانی کری. اسی کتاب کے اندر وہ امام شافعی کی کتاب النام کے اندر جو ہے جلد نمبر 2 کا اندر وہ تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے پوری زندگی قربانی نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ صحابہ نے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر آپ لوگ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہیں یہ قربانی امت پہ لازم نہ ہو جائے. تو یہ دوسری ایک چیز ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب الحیل میں جو بیان فرمایا ہے، انہوں نے عقیقے کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور عقیقے کو انہوں نے جہالت کی رسم کہا ہے کہ ایک جہالت کی رسم تھی جس پہ جو ہے ہم خون بہا دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. یہ اسراف بھی ہے اور مناسب نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب میں مینشن کرا ہے، مگر یہاں لوگ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے عقیقہ بھی خوب کر رہے ہوتے ہیں. قربانی کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اسی چیز کو مد نظر دیکھتے ہوئے اسلامی بین الاقوامی اسلامی نظریاتی کونسل کے صدر تھے احمد بن بیلا، یہ الجزائر کے صدر بھی رہے ہیں. جب آپ اپنے ملک میں صدر بنے ہیں تو آپ نے یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ پورے علاقے میں اگر ایک جگہ قربانی ہو جاتی تھی تو پورے علاقے کی قربانی تسلیم کر لی جاتی تھی. اور آپ نے کہا تھا کہ سنت کفایہ ہے، مؤکدہ ہے، جو ایک آدمی کرتے وہ پورے اس میں ہو جاتا ہے. اور پھر اسی کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو آپ کے ساتھ 1,00,000 رفقا یعنی کہ صحابہ کرام تھے، اور انہوں میں سے صرف چند ایک نے قربانی کری تھی، اور باقی جو ہے باقی جو زیادہ تر صحابوں نے قربانی انجام نہیں تھی. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کر کے صحابوں میں جو ہے اونٹ پیش کر دیے تھے. تو یہ بھی قربانی کا ایک ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے قربانی کو جس طرح ہم لوگ فرض سمجھ کے نمود و نمائش کر رہے ہیں، بیل پھرا رہے ہیں، لوگوں کو پریشانی کا باعث بنا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے فلیٹوں کے اندر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لوگ اپنے بیل گاڑی اور جو ہے بکری اور مینڈے کھڑے کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. نہ قربانی کرنے کا تو شوق ہے، مگر اس کے بعد نہ صفائی کیا جاتا ہے. بیچارے یونین والے پریشان ہوتے ہیں، وہ صفائی کے لیے اگر چندے کے پیسے مانگتے ہیں تو وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو ایسی عبادت جو دوسروں پر تکلیف کا باعث بنے یا دوسروں پر بار بنے، تو پھر یہ ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ عبادت تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی روح کی گہرائیوں سے ہو اور آپ کے لیے اور قلب آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث بنے. ہمارے یہاں عبادت کو ہم اگر اس طرح نمود و نمائش اور پھرانا
پھرانا گھمانا اور دکھانے کے لیے تو بیکار ہے، کیونکہ یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ ایثار ہے، انکساری ہے، تو یہ تو ہمارے کہیں نظر نہیں آ رہا صرف. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم نے دینی فرائض سمجھ لیے ہیں تو پھر جلیل القدر صحابہ جو حضرت ابو بکر، حضرت ابو عثمان، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک مثال دی ہے جو کہ بیان کی گئی ہے حضرت شافعی سے. اسی طرح بہت سے جلیل القدر صحابہ نے اپنی زندگی میں قربانیاں نہیں کری جس کو ہم فرض سمجھتے ہیں. اب بھی جو ہے بہت سے عرب ممالکوں میں قربانی کا رواج نہیں ہے، اور جس میں ٹیونس ہے، مراکش ہے، اور بھی عرب کے بہت سے ملک ہیں جہاں قربانی نہیں کی جاتی ہے. اور آج بھی حج کے موقع پہ صرف انڈو پاک اور بنگلہ دیش کے مسلمان جو ہے وہ تواتر کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، عرب تو پھر بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ لحاظ اس چیز کو سمجھیں کہ دین کیا ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، اور اگر آپ ایک چیز اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر اس کی روٹ کو اس کے ساتھ کریں. ایسا کریں کہ پھر سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس سے سامنے والے کو فائدہ ہو، آپ کو بھی اس کا احسان ثواب ملے. کیونکہ گوشت قربانی تو رواج پہلے بھی تھی، اسلام سے پہلے بھی تھی. دیو مالائی طور پہ جو لوگ کیا کرتے تھے، مطلب ہندوازم میں، بدھزم میں جو ہے بلی چڑھا دینا، یہ سب وہ کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے قربانی کا جو فلسفہ ہونا چاہیے وہ انکساری پر ہونا چاہیے، لوگوں کی خدمت پر ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایک جذبہ ہونا چاہیے. باقی دین میں جو دین تھا وہ میں نے تو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. آپ یہ ریسرچ ہے جہاں علمیت کی بات ہوتی ہے، وہاں تحقیق کی، جستجو کی بات ہوتی ہے، وہاں دلائل کی بات ہوتی ہے. آپ بھی دیکھیں، سمجھیں، اور جو ہے اور میں چاہوں گا اگر اس چیز کو آپ کو واقعی سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو پھر مسلک کی کتابوں سے نکال کر دین کی کتابوں میں آئیں تو انشاءاللہ آپ بہت افاقہ ملے گا. جزاک اللہ، شکریہ.